بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد شہباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کر لیتے ہیں تھوڑا اسپام کی کمزوری کے بارے میں۔ قوت باہ جن لوگوں کی ختم ہو چکی ہے اور قوت ارادی بھی ختم ہو چکی ہے اور خواہشات نفسانی جو ہے 0/0 ہو چکی ہے، تو ان کے لیے آج ہم لوگ لائے ہیں زبردست بہترین نسخہ۔ تو ناظرین، نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے دیسی گھی اور شہد۔ تو دیسی گھی اور شہد کو جو ہے جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے، جسم کا جوڑ درد کرتا ہے اور بے لذتی ہے، بے رغبتی ہے، کسی قسم کی کوئی جنسی خواہشات نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دیسی گھی جو ہے گائے یا بھینس یا بکری وغیرہ کسی بھی حلال جاندار کا دودھ ہے، تو 1 پاؤ دودھ گرم دودھ میں 2 چمچ یہ دونوں چیزوں کا ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے، اگر شوگر ہے تو شکر نہیں ڈالنی، میٹھا نہیں ڈالنا، اگر شوگر نہیں ہے تو میٹھا ڈال سکتے ہیں، ہلکا میٹھا کر کے ناظرین اس کو پی لیں۔ کم از کم جو ہے یہ عمل آپ لوگوں نے دن میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور کرنا ہے، تو اس سے آپ کو جو بھی سیکسول پرابلم ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ اس نسخے کو زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے اس کے اندر 1 سے 2 چمچ چھلکا اسبگول بھی ڈال سکتے ہیں۔ چھلکا اسبگول ڈالنے سے نسخے کی جو افادیت ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا نسخہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 دیسی گھی، نمبر 2 دیسی شہد، نمبر 3 اس کے اندر ہم لوگ جو ہے چھلکا اسپغول بھی ایڈ کر دیں گے۔ چھلکا اسپغول جو ہے ہم نے یہاں نہیں رکھا ہوا، خیر چھلکا اسپغول جو ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، اس سے بچہ واقف ہے۔ آپ لوگ جو ہے چھلکا اسپغول لے کے اس کے کم از کم 2 چمچ ڈالیں، 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ شہد اور 2 چمچ جو ہے اسبگول چھلکا ڈال دیں، تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلا کے میٹھا ڈال کے ہلکا میٹھا آپ لوگ دن میں کم از کم 2 مرتبہ پئیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے جسم کے اندر حرارت اور قوت اور طاقت ناظرین چند ہی دنوں کے اندر فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ویسے بھی جو ہے شہد کے بارے میں باب العلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہد جو ہے شہد جسم کے لیے بہت بڑی دوا ہے، اور وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ دودھ میں شہد ڈال کے پئیں تو انشاءاللہ ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ تو دودھ ویسے بھی مکمل غذا ہے، شہد کیا کہنے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ لوگ اگر شہد جو ہے دودھ میں ڈال کے پئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ جو ہے اولاد کی جو نعمت سے محروم ہیں وہ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو نیک نرینہ صالح اللہ تعالیٰ اولاد فرمائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین، شہد جو ہے یہ بہت بڑی دوا ہے، طب نبوی کا اہم جز اور حصہ ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں شہد ضرور استعمال کریں۔ شہد پہ ویسے بہت بڑی بکس لکھی گئی ہیں، ایک کتاب ہے شہد الشواہد، اس کے اندر اگر آپ لوگ جو ہے شہد کے نسخہ جات دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شہد الشواہد، یعنی کہ شہد کی جو اندر طاقت ہے، شہد کے اندر جو بینیفٹ ہیں، شہد کی جو کرامات ہیں، شہد کے جو فوائد ہیں، تو اس پہ ایک مکمل بک لکھی جا چکی ہے شہد الشواہد۔ ویسے تو کئی کتابیں ہیں، تو طب نبوی کے اندر جو ہے جگہ جگہ پہ اس کا ذکر ہے شہد کا، تو بہرحال قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے شہد کے نام سے ایک پوری صورت ہے۔ تو ویسے شہد جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، شہد بہت بڑی طاقت ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، جب قرب قیامت قریب ہوگی تو زمین پر سے اٹھائے جانے والی نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ شہد کی اٹھائے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپرے وغیرہ ہو رہے ہیں، سپرے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ شہد ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مکھیاں جو ہیں شہد کی یہ مر جاتی ہیں کیمیکل زہر سے، کیونکہ پودوں اور درختوں پہ جو سپرے ہوتا ہے پھلوں پہ، تو اس سے جو ہے شہد کو کافی حد تک جو ہے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شہد جو ہے زیادہ تر یہ جنگلات کے ایریے میں پایا جاتا ہے اب، تو جس جگہ آبادی والی جگہ ہے یا جس جگہ گندم وغیرہ کاشت کی جاتی ہے یا جس جگہ پھل ہیں اس جگہ شہد جو ہے کم ہے، تو آؤٹ سائڈ پہ جو ہے شہد ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ سپرے وغیرہ نہیں ہوتے، سبزیوں کو، درختوں کو، پھلوں کو جنگلات میں، پہاڑوں پہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر، میکسیمم سے میکسیمم جو ہے یہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس کا نام بھی جو ہے پہاڑی شہد بھی ہے اور دیسی شہد بھی ہے۔ بہرحال پہاڑوں میں جو ہے یہ اس ٹائم اس کی پیداوار بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ آبادی سے ہٹ کے ہو جاتی ہے جگہ، وہاں آلودگی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، صفائی وغیرہ ہوتی ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے، درخت زیادہ ہوتے ہیں، آکسیجن ہوتی ہے وہاں پہ، شہد زیادہ تر پائی جاتی ہے، پہاڑی شہد پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے، یہ پہاڑوں سے آیا تھا۔
تو بہرحال آج کا ہمارا موضوع جو ہے شہد اور گھی کا ہے، بے اولادی کا ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ ضرور جو ہے شہد کا استعمال کریں دیسی گھی میں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔